اس کے بارے میں یعنی سخت سے سخت نقادوں کا بھی یہ خیال ہے کہ اس نوعیت کی کوئی چیز وہ اردو ادب میں موجود نہیں ہے. اردو اور فارسی کا آپ کو پتہ بڑا رچ لٹریچر ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اردو اور فارسی کا سارا لٹریچر بنا بنا ہے، اور آپ کہیں کہ ٹاپ 3 کو سلیکٹ کرو تو اس میں یہ آئے گی. اس نظم کو پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ غالباً ایسا ہی ہے جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ دن رات کا جو سلسلہ ہے یہ حادثات کا نقش گر ہے. یہ ایک فلسفیانہ مسئلہ ہے اور دوسرا صوفیانہ مسئلہ ہے وحدت الوجود وغیرہ کا. جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ اصل میں رب کائنات کی صفات کے رنگ ہیں. مسجد قرطبہ اس کے بارے میں یعنی سخت سے سخت نقادوں کا بھی یہ خیال ہے کہ اس نوعیت کی کوئی چیز وہ اردو ادب میں موجود نہیں ہے. غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ شاعری کا تاج محل. غامدی صاحب کے الفاظ میں استاد بتا رہے ہیں کہ یہ شاعری کا تاج محل ہے یہ نظر. بلکہ استاد نے یہ بھی غالباً کہا تھا کہ اگر اردو اور فارسی کا آپ کو پتہ بڑا رچ لٹریچر ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اردو اور فارسی کا سارا لٹریچر بنا بنا ہے، اور آپ کہیں کہ ٹاپ 3 کو سلیکٹ کرو تو اس میں یہ آئے گی. تو اس میں سے اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم یہ ساری پڑھیں. تو میں نے سوچا کہ میں چند ایک شعر یہ نہیں وہ واقعی میں بہت رمزی ہے اور اس میں بہت ہی تفصیل درکار ہے. تو میں ایک تو چند اشعار سلیکٹ کیے اور دوسرے یہ کہ اس میں بھی میں اختصار کے ساتھ صرف تھوڑا سا ایک طرح سے انٹروڈکشن کے طور پہ. مسجد قرطبہ جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ قرطبہ میں جو مسجد ہے ہماری عثمانیہ کی سرزمین میں، وہیں پہ یہ انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عثمانیہ کی سرزمین بالخصوص قرطبہ میں لکھی گئی. یہ علامہ اقبال نے خود لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. لیکن اس نظم کو پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ غالباً ایسا ہی ہے جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ بات سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے؟ یعنی قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہونا شروع ہوا، اس کا یہ مطلب اس رات میں اتر نہیں گیا 30 سپارے 114. تو میں نے اس لیے اس کی مناسبت کی کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں لکھی گئی، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ اس میں لکھنی شروع کی ہوگی انہوں نے، کیونکہ یہ نظم جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ٹھیک ٹھاک ریاض کے بعد یہ نظم جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور یعنی لکھی گئی. تو یہ اس لیے میں نے یہ بات کہی. تو اس کی ابتدا میں پہلا شعر جو ہے یہ ہے سلسلہ روز. وہ کہاں ہیں جاوید بھائی؟ اچھا سوری خاص طور پہ سن رہا ہوں. اچھا میں خاص طور پہ اس لیے آپ کا نام لیا. سبحان اللہ. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. یہ جو روز و شب کا سلسلہ ہے، سلسلہ روز و شب، یہ دن رات کا جو سلسلہ ہے یہ حادثات کا نقش گر ہے. یعنی حادثات ان سلسلہ روز و شب کی وجہ سے نظر آتے ہیں. حادثات کیا ہوتے ہیں؟ واقعات، ایونٹس. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں حادثات. عربی زبان میں حادثات کچھ ہونے کو کہتے ہیں غالباً انفورسین. انفورسین یہ انگلش حادثہ کا مطلب انفورسین ہوتا نہیں، حادثے کی وجہ سے ایونٹ والا حادثہ نہیں، ہر چیز جو ہوتی ہے، ہر چیز جو ہوتی، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی رات دن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں. تو نقش کرے حادثات، دن رات کا جو سلسلہ ہے یہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ واقعات نظر آتے ہیں. سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، یہ موت اور زندگی کی اصل ہے. کیا بات. موت اور زندگی کی اصل ہے. یہ ان دونوں مصروں میں ایک چیز میں ٹیکنیکل بھی ساتھ ساتھ میں مختصراً جاؤں گا، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناگزیر ہیں بتانی. نیل موت کی بہن. پہلے مصرے میں جب انہوں نے کہا سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، تو اس کو کہتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ایک بات
نقل اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جس کو جینرک بات کہتے ہیں، وہ عموم میں بات کر دیتی ہے. اور ساتھ ہی اگلی آیت میں اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام. یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، عطف الخاص علی العام. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں ایک عمومی بات کی اور پھر دوسری آیت میں اس کو تخصیص کر دی کہ یہ میں کس حوالے سے یہ بات کہی جا رہی. تو یہاں پہ دیکھیے سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات کہہ کے تو دنیا کے ایونٹس بالعموم لے لیے، لیکن اگلے مصرے کے سلسلہ روز و شب اتنا ہاف مصرع وہی ہے، لیکن اگلا حصہ کیا ہے؟ اصل حیات و ممات. اب زندگی اور موت کا ذکر کر کے اس کو خاص انسانوں کے ساتھ منطبق کر دیا. اس کی موافقت جو ہے خاص طور پہ انسانوں کے ساتھ، اور انسانوں کا بھی وہ معاملہ جو ان کا سب سے اہم معاملہ ہے، موت اور زندگی. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. حیات و ممات کی اصل یہی ہے. یہ ایک فلسفیانہ مسئلہ ہے. میں خاص طور پہ اس وقت اس فلسفیانہ مسئلے میں نہیں جا رہا ہوں، بس اس کی ذرا سٹی بس ایک اس میں اگر دن اور شب اور زندگی اور موت، تو یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ دن، یہ ابھی آگے بتائیں گے. اچھا یہ آگے بالکل واضح ہو جائے گا. اچھا سوال ہے. سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ. تارے حریر دو رنگ. تار کہتے ہیں دھاگے کو، حریر کہتے ہیں ریشم کے کپڑے کو، ریشم کو. ریشم کے کپڑے کا دھاگا جس کے دو رنگ ہیں. تو سلسلہ روز و شب، روز و شب تارے حریر دو رنگ. تار ہے اور اس کے دو رنگ ہیں. تار کتنے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ وحدت، اور اس میں کثرت دو. تارے حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. یہ بھی ایک فلسفیانہ مسئلہ ہے، اور میں اس میں بھی اس طرف نہیں. اتنا صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پورا پیراگراف جو ہے جس کو پہلا بند کہتے ہیں، اس میں 7 شعر ہیں. اس میں یہ 7 کے ساتھ اس کی ابتدا جو ہے وہ ایک فلسفیانہ مسئلے سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بتا ایک یہ کہ وقت کی تعین یعنی زمان و مکان کی حقیقت کی تعین، یہ ایک فلسفیانہ مسئلہ ہے. اور دوسرا صوفیانہ مسئلہ ہے، وحدت الوجود وغیرہ کا. تو ان دونوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں اتنا بتا دوں، ہم جو کہ ادب کی یہ ہے کلاس، تو اس میں جو اس طرح کی نظمیں ہوتی ہیں، نظم مسلسل، اس میں جو پہلا بند ہوتا ہے اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیب. آپ نے شاید سنا ہو تشبیب. تشبیب اس نظم کے اس پہلے بند کو کہتے ہیں جس سے شاعر اپنی ابتدا کر رہا ہے. اور وہ آپ کو وہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک تو فنشنگ ٹچ ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے، یہ نہیں، ابتدائی ٹچ، جس میں وہ آپ کو ایک گلمپس دے دیتا ہے کہ میں کس طرف جانا چاہ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں تشبیب. تشبیب پے شین بے یا بے، تشبیب. تو تشبیب اس کی کیا ہے؟ فلسفیانہ مسئلہ. بالعموم کیا ہوتی ہے؟ خواتین کی کوئی تعریف یا اس طرح کی. بالعموم جو قصیدہ ہوتا ہے اس میں غزلیہ قصیدہ اس کو کہتے ہیں. یہ ایک قصیدے کی اسلوب پہ لکھی ہوئی نظم ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عربی قصیدے کے اسلوب پر لکھی ہوئی. کوئی اگر میں بہت ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں تو مجھے وہ آپ ضرور روک لیجیے گا. میں چاہتا ہوں جتنی بات میں کروں وہ آپ کو ضرور سمجھ آ جائے. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. اس کا ایک تو وہ میں نے عرض کیا نا، صوفیانہ اس طرف میں نہیں جا رہا ہوں. عمومی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس عالم میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ اصل میں رب کائنات کی صفات کے رنگ ہیں. کہیں رحمت کا کچھ ظہور ہے، کہیں اس کی ربوبیت کا، کہیں کوئی. اس کی جتنی صفات ہیں اس کے رنگ ہیں جو اس کائنات میں نظر آتے ہیں. ذات نظر نہیں آتی، ذات کو اس نے چھپا کے رکھا ہے، اور صفات ہے جس کے رنگ. ذات کیا ہوتی ہے؟ ذات بے چگوں. آپ نے سنا بے چگوں، چگوں کہتے ہیں رنگ کو. بے چگوں یعنی بے رنگ، وہ تو بے رنگ ہے، لیکن یہ اس ذات نے صفات کی ایک قبا اوڑھ لی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات پوری آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ بڑی واضح
اس ہم وحدت الوجود میں گئے بغیر ہم نے یہ وضاحت کر دی. سلسلہ روز و شب، تار حریر دو رنگ. اب دیکھیں تار حریر دو رنگ، اس سے نکلتا وہی ہے وحدت الوجود، لیکن وہ میں نہیں نکال رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں سادہ سی بات ہے. تار حریر دو رنگ، دو رنگ کیونکہ صبح اور شام، دن اور رات. تار ایک ہے یعنی روز و شب کی تار ایک ہے، لیکن روز اور شب کیا کہ تار حریر دو رنگ، اس تار کو اس دھاگے کے دو رنگ ہیں. سمجھ گئے نا آپ؟ کوئی سوال ہوگا تو آئی ہائیلی اپریشیٹ. سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فوہاں، ساز ازل کی فوہاں، ساز ازل کی فوہاں. فوہاں جانتے ہیں آپ؟ جی، آواز، فریاد، نالا، نالا، فوہاں. ساز کی فوہاں، کون سے ساز کی؟ ساز ازل. اب یہ ساز ازل کیا ہے یہ اب دیکھیے گا. سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فوہاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات. زیر و بم ممکنات، یہ زیر و بم سمجھتے ہیں نا، اپس اینڈ ڈاؤنس. کیوں یہ لفظ استعمال کیا زیر و بم؟ اس لیے کہ اوپر کیا ہے؟ ساز. یہ میرے سامنے ساز رکھا ہوا ہے، تو ساز میں کیا ہوتا ہے؟ زیر و بم. یہ آپ کو جاوید بھائی تھوڑی دیر بعد بتا دیں گے کہ اس میں کون سے سور اوپر جا رہے ہیں اور کون سے سور نیچے آ رہے ہیں. یہ اس میں آپ کو بتا سکتے ہیں وہ. تو اس لیے اوپر کے مصرے میں ساز ہے تو اس کی مناسبت سے نیچے کیا ہے؟ زیر و بم. تو اب ساز کون سا ہے؟ کس کا ہے ساز؟ کیوں ساز کا لفظ استعمال کیا؟ ساز ازل. ساز ازل میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ خود بخود سمجھ گئے ہوں گے. آئی ڈونٹ، ازل سمجھتے نا، ازل اور ابل بگننگ. تو کیا کہنے کے لیے کیا استعمال کیا لفظ؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں ازلی. کہنا چاہتے ہیں جس کو کہتے ہیں یعنی مظروف. مظروف بولنا تھا، ظرف بول دیا. مظروف مطلوب تھا. عربی زبان کے یہ چائے، ہاں جو ساز ازل کی چائے، میری آپ کی چائے. اچھا آپ کہیں تو اشارے کر لیا. تو مظروف بولنا چاہتے ہیں. کیوں نہیں بولا بھائی؟ تو انہیں تو خطرہ ہے، یعنی مقدمہ اشری بھی ہو سکتا ہے، لیکن مراد اس سے وہی ہے ساز ازل کی فوہاں. ساز ازل کی فوہاں، بس وہ ارادہ کیا ہے؟ کہ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی شے کا تو وہ ہے یہ ساز ازل کی فوہاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات. تو ممکنات کیا ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں، بتائیں. ممکن ہونا، یہ تو ہے ہی ممکن ہونا. یس، لیکن یہ ان سے میں خاص طور پر پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ ان کو 6-7 دفعہ یہ بات پڑھا چکے ہیں ہم. نہیں یاد آ رہا؟ ممکنات کا مطلب ہے کائنات. کیوں؟ اب آپ بتائیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک لفظ ہوتا ہے واجب الوجود، سنا ہے نا آپ نے، اور ایک ہوتا ہے ممکن الوجود. تو واجب الوجود جو ہے نیسیسری ٹو بی، ایک وجود جس کو ہونا ہی ہے، وہ تو ہے ہی. ٹھیک ہے، جو حقیقت الحقائق ہے وہ تو ہے ہی. اس ذات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس فلسفے میں اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود. ممکنہ یکون، ممکنہ لا یکون. ہو سکتا ہو سکتا نہ ہو. یا یو کین. تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا زیر و بم ممکنات. تو ممکنات کہہ کے کیا مطلب ہے؟ پوری کائنات یا ایوری تھنگ ادر دین ذات. ایوری تھنگ ادر دین ذات باری تعالیٰ. تو وہ جو کچھ وہ سارا کیوں کا جس سے دکھاتی ہے ذات. دکھاتی ہے ذات کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ اصل میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اور دکھا کون رہا ہے؟ ذات. ذات دکھا رہی ہے. اور کیوں دکھا رہی ہے؟ کیسے دکھا رہی ہے؟ اسی روز و شب کے سلسلے کے ذریعے سے، اس کی روشنی میں وہ آپ کو دکھا رہی ہے. کیوں دکھا رہی ہے؟ کیونکہ یہ اس کی صفات کے رب ہے. یہ ساری بات سمجھ آ گئی، یہ نظم سمجھ آ گئی، اب کوہیرنس کلیئر ہوگی. اب یہ بتاتا ہے، یہ تو بتا دیا کہ وہ کیا ہے، کب سے ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، مقصد کیا ہے، یہ سارا بتا دیا. اب مقصد کیا ہے؟ اگلا سوال.
تجھ کو پرکھتا ہے یہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، کیا سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات. کتوں گالی شروع کی تھی، کتنے ادھر کیا تھا؟ اصل حیات و ممات. یہاں سے بات شروع کی تھی، اصل حیات و ممات. ختم کہاں لے آ کے کر رہا ہے؟ تجھ کو پرکھ پہ بتا دیا سارا کہ کیا ہے، کیوں نظر آتا ہے، چیز کیا ہے، سب کچھ کیا ہے بتا دیا. ختم کہاں پہ کر رہا ہے، مقصد کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، کہانی کی ہے. تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ. ارشاد ایک کریکٹ کریے کہ جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ریشم کے دھاگے کی مثال ایک سنگل دھاگا، اس میں دو کلر. دیکھی جائے تو اٹ ہیز ٹو بی اے سیکوینشل کلر. پہلے ایک ہوگا، دوسرا ہوگا، ایک ہوگا، دوسرا ہوگا. اگر پیرلل ہو جاتا تو رات و دن اکٹھے تو ہو ہی نہیں سکتے تھے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو قرآن جیسے تو رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن. بہت خوبصورت بات. سبحان اللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ مقصد نہیں، وہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ شروع وہاں سے لائف کی اصل جو ہے، یعنی روز و شب کی وہ اس چیز سے وہ یعنی وہ نمایاں ہو رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اینڈ میں یہ پرکھنے کے لیے. یہاں سے وہ قرآن مجید کی وہ آیت 67 یاد آتی ہے نا، سورہ ملک کی، جس میں اٹ از ہی ہو کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف ٹو پٹ یو ٹو دی ٹیسٹ. یعنی ایک قسم کی وہی اس قسم کی بات کو واضح 100%. It's not, I think 67. It's first ayat, I think. First and پہلی second. اور دوسری. پہلی اور دوسری. سورہ 67 سورہ. ہاں سوری. یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ اصل میں 100% یہی ہے. خاص دیکھیں اقبال کے، مجھے لگتا ہے کہ اقبال جب یہ لکھ رہا تھا تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ سورہ اس کے سامنے، کیوں؟ تبارک الذی خلق، تبارک بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات. وہی الفاظ استعمال کیے، خلق الموت والحیات. ادھر بھی کہا کیا ہے؟ اصل حیات و ممات. آگے کیا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیبلوکم، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے وہ سامنے پڑی ہوئی آیت. جاوید بھائی یار ایک اور چیز پہلو میں نے غور کیا، سیکوینس دیکھیے. ہاں حیات، تو اس کا مطلب ہے کہ حیات جو ہے وہ ہماری اگلی حیات ہے، وہ یہ حیات ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. یہ کپل بنا لیا اس کو. خلق الموت والحیات. کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو تجھ کو پرکھتا ہے. اب ذرا احسن عملا کو تھوڑی دیر روک دیجئے، صرف یہاں رکھیے لیبلوکم. تو اس کا بتایا تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے. سلسلہ روز و شب سیر فی، یہ ایک لفظ ہے سیر فی. پرانے زمانے میں، ابھی تو صراف ہوتے ہیں نا یہ جو سونا وغیرہ جو، پرانے زمانے میں سونا بیچنے والے کو شاید کچھ اور کہتے تھے. سیرفی وہ ہوتا تھا جو اس کو اس سیرفی اس کو کہتے جو سونے کی کھوٹ بتاتا تھا کہ اس پرکھتا تھا، یعنی اس میں کتنے % سونا نہیں ہے، یعنی سونا ہے لیکن کتنا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سیرفی. کسوٹی تو وہ ہوتی ہے نا جس پر پرکھتے ہیں، سیرفی اس کو کہتے ہیں جو پرکھتا ہے. تو سیرفی کون ہے؟ فاعل ہے. کسوٹی وہ چیز ہے، وہ شے ہے. تو سیرفی، تو سلسلہ روز و شب سیرفی یہ کائنات، کائنات کا سیرفی یہ تجھے پرکھ رہا ہے، تجھ کو پرکھتا ہے، مجھ کو پرکھتا ہے. اب کیا ہے؟ کیوں پرکھتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایکم احسن عملا. اب یہ پارٹ ہے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہو اگر کم عیار. کم عیار ایک ٹرم یوز ہوتی تھی جو سیرفی ہی یوز کرتے تھے. یعنی سونا، جس کو سونا کہہ دیا وہ تو سونا ہے، وہ اس میں اب کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ سونا ہے. لیکن جس میں کھوٹ آ گئی تو وہ کم عیار ہے. کم عیار یہ ٹرم یوز ہوتی تھی. کم عیار نہیں پڑھتے اس کو، کم عیار پڑھتے ہیں. تو ہو اگر کم عیار، تجھ میں اگر کھوٹ آ گئی تیرے عمل میں، کہہ رہے اگر تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار. موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات. اب ذرا یہاں پہ ایک اور فلسفہ ہے کہ موت کیا ہے پھر. تو کہتا ہے کہ بس اگر اب میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں، موت ایک حیات، سادہ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا تو جو کچھ تجھے ملے گا سزا کے طور پہ، اس سزا کا نام ہے موت.
اور تو نے اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا تو جو کچھ تجھے جزا کے طور پہ ملے گا وہ ہے عدم موت. یعنی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. تو اب میں یہاں اس کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ نے اس کے مشکل الفاظ وہ سمجھ لیا. ذرا اس کو اس کی شاعرانہ لذت حاصل کیجیے. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات. تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات. تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات.